حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دیا۔ میرے محترم دوستو، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو زیادہ افضل اس لیے فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں اس کی ضرورت زیادہ تھی۔ اول تو گرم ملکوں میں سبھی جگہ پانی کی ضرورت خاص طور سے ہوتی ہے، اور مدینہ منورہ میں اس وقت پانی کی قلت بھی تھی۔ اس کے علاوہ پانی کا نفع بھی عام ہے اور ضرورت بھی عمومی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، جو شخص پانی کا سلسلہ جاری کر جائے تو جو انسان یا جن یا پرندہ بھی اس سے پانی پیے گا تو مرنے والے کو قیامت تک اس کا ثواب ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے، 7 سال ہو گئے ہیں، ہر قسم کی دوا اور علاج کر چکا ہوں، کسی سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے ڈاکٹروں طبیبوں سے رجوع بھی کر چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس جگہ پانی کی قلت ہو وہاں ایک کنواں بنوا دو، مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جب اس میں پانی نکل آئے گا تمہارے گھٹنے کا خون بند ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور گھٹنے کا زخم اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، مشہور محدث ابو عبداللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ پر ایک زخم ہو گیا تھا، ہر قسم کے علاج کیے، کوئی بھی کارگر نہ ہوا۔ 1 سال اسی حال میں گزر گیا۔ ایک مرتبہ اپنے استاد ابو عثمان صابونی سے دعا کی درخواست کی۔ جمعہ کا دن تھا، انہوں نے بڑی دیر تک دعا کی، مجمع نے آمین کہی۔ دوسرے جمعہ کو ایک عورت حاضر ہوئی اور ایک پرچہ مجلس میں پیش کیا، جس میں یہ لکھا تھا کہ میں گزشتہ جمعہ کو جب گھر واپس گئی تو حاکم کے لیے بہت اہتمام سے دعا کرتی رہی۔ میں نے خواب میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاکم سے کہہ دو کہ مسلمانوں پر پانی کی وسعت کرے۔ حاکم نے یہ سن کر اپنے گھر کے دروازہ پر ایک سبیل قائم کر دی، جس میں پانی کے بھرنے کا اور اس میں برف ڈالنے کا اہتمام کیا۔ 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ چہرہ کے سب زخم بالکل اچھے ہو گئے اور پہلے سے زیادہ خوشنما چہرہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ اپنی زندگی میں میرے مال سے حج کرتی تھی، میرے ہی مال سے صدقہ دیتی تھی، صلہ رحمی کرتی تھی، لوگوں کی امداد کرتی تھی، اب ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ سب کام اگر ہم ان کی طرف سے کریں تو ان کو ان کا ثواب پہنچے گا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثواب پہنچے گا۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک عورت نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، اگر دفعتاً اچانک انتقال نہ ہوتا تو وہ کچھ صدقہ وغیرہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو ان کی طرف سے ہو جائے گا؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کی طرف سے صدقہ کر دو۔ میرے محترم دوستو، اپنے ماں باپ، خاوند، بیوی، بہن، بھائی، اولاد اور دوسرے رشتہ دار، خصوصاً وہ لوگ جن کے مرنے کے بعد ان کا کوئی مال اپنے پاس پہنچا ہو یا ان کی خصوصی احسانات اپنے اوپر ہوں، جیسے اساتذہ و مشائخ، ان کے لیے ایصال ثواب کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، یہ بڑی بے مروتی کی بات ہے کہ ان کے مال سے آدمی منتفع ہوتا رہے اور ان کی زندگی میں ان کے احسانات سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور جب وہ اپنے عطایا اور اپنے ہدایہ کے ضرورت مند ہوں ان کو فراموش کر دیں۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اپنے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، بجز اس صورت کے کہ وہ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کر گیا ہو یا کوئی ایسا عمل کر گیا ہو جو صدقہ جاریہ کے حکم میں ہو۔
کوشش کریں میرے محترم دوستو صدقہ جاریہ کی۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ مردہ اپنی قبر میں اس شخص کی طرح سے ہوتا ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہو اور ہر طرف سے کسی مددگار کا خواہش مند ہو، اور وہ اس کا منتظر رہتا ہے کہ باپ بھائی وغیرہ کسی طرف سے کوئی مدد دعا کی یعنی کم از کم اس کو پہنچ جائے، اور جب اس کو کوئی مدد پہنچتی ہے تو وہ اس کے لیے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو صدقہ کریں اور بالخصوص پانی ضرور جاری کر جائیں، کنواں ضرور جاری کر جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سعد بن عبادۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ ان سعد ماتت فأی الصدقة افضل؟ قال الماء فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد۔